اللہ اپنا تعارف فرما رہا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے. جب کوئی ذات کوئی شخصیت اپنے کو پہچانواتی ہے تو اپنے کمالات بیان کرتی ہے، اپنے صفات بیان کرتی ہے. مگر قدرت نے یہاں عجیب انداز اختیار فرمایا ہے، اپنے کو پہچانوا رہا ہے مگر صفات رسول اللہ کے بیان کیے جا رہے ہیں، کمالات رسول اللہ کے بیان کیے جا رہے ہیں. میں ایسا اللہ ہوں کہ جتنے ایسا رسول بھیجا. تصور کیجئے وہ رسول کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے پروردگار اپنے کو پہچانوا رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے. کہا جاتا ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں غلط فہمی میں کہ رسول ہمارے ہی جیسے ہیں. بہرحال وہ غلط فہمی ہے ان کی، وہ انشاءاللہ میں دور ہو جائے گی. میری چند جملوں سے وہ غلط فہمی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. آپ دیکھیں رسول بھی کہہ رہے ہیں اور اپنا جیسا بھی کہہ رہے ہیں. رسول کون ہوتا ہے؟ جس کو قدرت پوری کائنات میں منتخب کرے، جس کو اللہ پوری کائنات میں منتخب کرے، اس کو رسالت کا عہدہ دیا جاتا ہے. مثال پیش کر دوں بچوں جوانوں کے لیے، ہم کو بھی جب اپنے لیے کوئی چیز منتخب کرنا ہوتی ہے تو ہر شے میں بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنے باغ کے لیے درختوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی درخت نہیں لگاتے، بلکہ بہترین جو ہماری نگاہوں میں درخت وہ لگاتے ہیں. جب پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جنگلی پھول نہیں لگاتے بلکہ گلاب اور موتیوں چمیلی کو لگاتے ہیں. جب انگوٹھی کے لیے نگینے کی ضرورت ہوتی ہے تو زمین پر پڑے ہوئے پتھر کو ہم منتخب نہیں کرتے بلکہ ہیرے اور موتی کو منتخب کرتے ہیں. تو جس طرح سے ہم نے جب کسی چیز کا انتخاب کیا تو اپنی نگاہ میں جو بہتر سے بہتر چیز تھی اس کو منتخب کیا. تو جب اللہ نے خود منتخب کیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں بہتر سے بہتر تھا، اس کو منتخب کیا. یہی وجہ ہے کہ زمینوں میں کعبے کی زمین کو چنا، پتھروں میں حجر اسود کو منتخب کیا، پہاڑوں میں کوہ طور کو منتخب کیا، درختوں میں شجر طور کو منتخب کیا، چشمے میں چشمے زمزم پر کا انتخاب پڑی، اور ملائکہ میں جبریل کو چن کر سردار ملک بنایا. جب پوری کائنات میں انتخاب کا وقت آیا تو انسان کو چن کر اشرف المخلوقات بنایا. انسانوں میں انبیاء کا انتخاب ہے، انبیاء میں رسولوں کو چنا ہے، رسولوں میں اولوالعزم پیغمبروں کو منتخب کیا ہے، اولوالعزم پیغمبروں میں اپنے حبیب خاص محمد مصطفیٰ کو چن کر اپنا محبوب بنایا ہے. تو یہ رسول کی ذات نہیں ہے، پوری کائنات کا عطر ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یہ ہے عظمت رسول اللہ کی، یہ ہے عظمت و شرف رسول اللہ کا. میں 1 منٹ لینا چاہتا ہوں پڑھے لکھے مجمع کے لیے. آپ دیکھیں کہ اور جتنی بھی الہی کتابیں ہیں، چاہے زبور ہو، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، یا اور جو صحیفے جو عیسائی حضرات منتخب کیے ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی آیت کہیں نازل ہوئی ہو، کوئی آیت کہیں نازل ہوئی ہو، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا. لیکن قرآن مجید کی خصوصیت کیا ہے کہ شان نزول میں پوری کتابیں ہیں. فلاں آیت فلاں مقام پر نازل ہوئی، فلاں سورہ فلاں مقام پر نازل ہوا، فلاں سورہ فلاں مقام پر نازل ہوا. جب علماء نے پوچھا کہ آخر یہ فرق کیوں ہوا؟ نہ انجیل میں یہ بات ہے، نہ توریت میں یہ بات ہے، نہ زبور میں ہے، نہ صحیفہ ابراہیمی میں ہے، نہ صحیفہ نوح میں ہے، نہ صحیفہ جناب سلمان میں ہے. کوئی یہاں کسی میں نہیں مل رہا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ کوئی آیت کہیں نازل ہو رہی ہے، کوئی سورہ کہیں نازل ہو رہا ہے. یہ فرق کیوں ہوا؟ تو علماء نے بتایا کہ جب کسی نبی کو، بہت توجہ ہے، میں بات کو مکمل کر رہا ہوں، جب بھی کسی نبی کو اللہ کو کوئی کتاب دینا ہوئی تو اللہ نے اس نبی کو بلایا، آؤ اور کتاب لے جاؤ، آؤ اور کتاب لے جاؤ. اے موسیٰ، اگر توریت چاہیے ہے تو خود کوہ طور پر آ جاؤ. گئے اور وہاں پوری کتاب لے لی. لہذا اب توریت میں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی سورہ کہیں نازل ہوا، کوئی سورہ کہیں نازل ہوا ہے. اسی طرح سے جب انجیل کے نزول کا وقت آیا تو جناب عیسیٰ کو آواز دی کہ کوہ اکلیل پر آ جاؤ، جو آج بھی مصر میں موجود ہے. وہاں گئے اور پوری کتاب ان کو دے دی گئی. لہذا انجیل میں نہیں ملے گا آپ کو کہ کوئی سورہ کہیں، کوئی آیت کہیں. لیکن اب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو اللہ کی آواز آتی ہے، اے قرآن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ارے اب تک جن کے بعد کتابوں کو دیا گیا تھا وہ صرف نبی تھے. اے قرآن تجھے جس کے پاس جانا ہے وہ صرف نبی نہیں، میرا محبوب بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے. لہذا اپنے حبیب کو زحمت نہیں دوں گا. اے قرآن تمہیں زحمت کرنا پڑے گی. اگر گھر میں ہے تو وہاں جانا، اگر حرم میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار حرا میں ہے تو وہاں جانا، اگر غار ثور میں تو وہاں جانا، حالت بز میں ہے تو وہاں جانا، حالت رز میں ہے تو وہاں جانا، اگر مکے میں ہے تو مکی بن جانا، اگر مدینے میں ہے تو مدنی بن جانا. یہ ہے عظمت
ذات حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ان کو جو بھی کہتے ہیں اپنا جیسا تو استغفر اللہ، انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جائے گی اور انشاءاللہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ انہی کی لخت جگر فاطمہ زہرا ہے، اللہم صلی علی محمد، انہی کے لخت جگر امام حسن ہے، انہی کے لخت جگر امام زین العابدین ہے، انہی کے لخت جگر ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، انہی کے لخت جگر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ لہذا ان کی قبور جو منہدم ہوئی ہیں تو یہ رسول کے دل کے ٹکڑے ہیں، تو رسول کے دل کے ٹکڑوں کی قبر کو منہدم کرنے کا مطلب یہ کہ رسول کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، رسول کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جنہوں نے قبروں کو منہدم کیا۔ اصحاب رسول کی قبریں ہیں وہاں پر، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی وہاں پر قبر ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود کی وہاں پر قبر ہے، امہات المومنین کی قبر ہے وہاں پر، جناب ام سلمہ کی وہاں قبر ہے، جناب ام حبیبہ کی وہاں قبر ہے، جناب ماریہ قبطیہ کی وہاں قبر ہے، بڑے بڑے جناب عباس وہ تو وہاں پر مکے میں ہے، مکے میں جو بھی اتنی تباہی بربادی مچی ہے وہاں بھی جناب خدیجہ کی قبر وہاں کے اوپر ہے، جناب ابو طالب کی قبر وہاں، محسن اسلام جناب ابو طالب کی قبر وہاں کے اوپر، اسی طرح سے جناب عبد المطلب کی قبر وہاں پر ہے۔ ان قبروں کا تعمیر ہونا ضروری ہے، اگر صحیح معنی میں مسلمان ہے تو قبروں کو تعمیر کر کے رہیں گے اور انشاءاللہ قبریں تعمیر ہو کے رہیں گی۔ ہم دعا مانگنے یہاں سے اس قبر سے، اس محبوب الہی جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، جو جن کے لیے جن کو ولی اللہ ہم سمجھتے ہیں، ان کی قبر کے ہم واسطہ بناتے ہیں کہ پالنے والے جلد سے جلد اس قبر مبارک تو سے واسطہ ہے کہ وہاں جلد سے جلد قبر تعمیر ہو جائیں، کیونکہ انہی کے اجداد ہیں جو وہاں دفن ہیں، انہی کے اجداد جو وہاں دفن ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو آج جلسہ ہوا جس مقصد ہے، انشاءاللہ یہ مقصد جلد سے جلد پورا ہوگا اور وہاں انشاءاللہ وہاں لوگوں کو جو ہدایت ہوگی وہاں کے بادشاہوں کو، اور انشاءاللہ وہاں کے اوپر قبریں اور روزے دوبارہ تعمیر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔